السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی میں۔ اس سبق میں معرفہ کی قسم مضاف اور اس کی قسموں میں سے اضافت تملیکی، اضافت تخصیصی اور اضافت توضیحی کا بیان موجود ہے۔ یہ آج اردو گرامر کا ہمارا 7واں ویڈیو ہے۔ اس میں ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے 7782046071 7782064071۔ آپ کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی یا کوئی دقت ہو تو آپ واٹس ایپ پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ متشفق جواب دیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا ہر سبق آپ تک پہنچے۔ وہ اسم معرفہ ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کی طرف ہو، یعنی ایسا اسم معرفہ جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کی طرف ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مضاف۔ جیسے خدا کا بندہ، عالیہ کی کتاب، مجاہد کا قلم، زینت کی کاپی، سریا کا بستہ، مسرت کا شمشاد کی ٹوپی۔ مضاف الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم کا لگاؤ ہو۔ اوپر کی مثال کیا ہے؟ خدا کا بندہ۔ کیا ہے؟ خدا کا بندہ۔ مثال میں لفظ خدا جو ہے، اسی طریقے سے عالیہ کی کتاب، مجاہد کا قلم، زینت کی کاپی، سریا کا بستہ، مسرت کا گھر، شمشاد کی ٹوپی۔ اس میں سے خدا، عالیہ، مجاہد، زینت، سریا، مسرت، شمشاد دیکھیے مضاف وہ اسم ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے اسم کی طرف ہو۔ اور مضاف الیہ وہ ہے، وہ اسم کہلائے گا، مضاف الیہ وہ اسم کہلائے گا جس کی طرف کسی اسم کا لگاؤ ہو۔ دیکھو بچوں، اضافت کی ہم 9 قسموں کو یہاں پہ دیکھیں گے۔ اضافت کی کتنے قسموں کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ 9 قسموں کو۔ بعض جگہ آپ کو 7، بعض جگہ 5 اور بعض جگہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ حساب سے لکھا ہے، لیکن ہم نے اضافت کی 9 قسموں کو یہاں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہاں 9 لکھ دیا ہے، یہاں 7 قسمیں لکھی ہوئی تھی جو کہ مس ٹائپنگ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ تملیکی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ تخصیصی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ توضیحی۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ ظرفی۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ بیانی۔ چھٹی قسم کیا ہے؟ تشبیہی۔ ساتویں قسم استعاری۔ آٹھویں قسم ابنی۔ نویں قسم بدنہ تعلق۔ اب آئیے ہم اضافت کی قسموں میں سے سب سے پہلی قسم اضافت تملیکی کو جانیں۔ اضافت تملیکی کی تعریف: ایسے 2 لفظوں میں اضافت کرنا جس میں مضاف الیہ مالک اور مضاف مملوک ہو۔ مالک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مالک کون ہوتا ہے؟ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس چیز کا وہ کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارا گھر ہے تو ہم گھر کے کیا ہے؟ مالک ہیں۔ ہماری گاڑی ہے تو ہم اس گاڑی کے کیا ہے؟ مالک ہیں۔ ہماری قلم ہے تو ہم اس قلم کے کیا ہے؟ مالک ہیں۔ اسی طرح ہماری جو بھی چیز ہے ہم اس چیز کے کیا ہے؟ مالک ہیں۔ اور مملوک کو سمجھیے، مملوک یہاں پہ ملکیت کے ہیں کہ جس چیز کے ہم مالک ہے وہ چیز ہماری کیا ہے؟ مملوک ہے، وہ ہماری کیا ہے؟ ملکیت ہے، وہ چیز ہماری کیا ہے؟ ملکیت ہے۔ تو کیا اضافت تملیکی ایسے 2 لفظوں میں اضافت کرنا جس میں مضاف الیہ مالک اور مضاف کیا ہو؟ مملوک ہو۔ ٹھیک ہے؟ جیسے ندیم کا گھر، عرفان کا محل، صاحبہ کی کتاب، میرا کمپیوٹر۔ ان جملوں میں ندیم، عرفان، صاحبہ اور میرا مضاف الیہ مالک ہے، جبکہ گھر، محل، کتاب، کمپیوٹر مضاف مملوک ہے۔ اضافت کی قسموں میں سے دوسری قسم اضافت تخصیصی۔ اضافت تخصیصی جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف خاص ہو جائے۔ مضاف الیہ کی وجہ سے کیا ہو؟ مضاف خاص ہو۔
جیسے آم کا درخت، مدرسے کا صحن، زاہد کا قلم، مشفین کی کاپی۔ دیکھیں ان جملوں میں مضاف کون ہے؟ درخت ہے، مضاف الیہ کیا ہے؟ آم ہے۔ مدرسے کا صحن، اس میں صحن کیا ہے؟ مضاف ہے، اور مدرسہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ زاہد کا قلم، اس میں قلم کیا ہے؟ مضاف ہے، زاہد کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ مشفین کی کاپی، کاپی کیا ہے؟ مضاف ہے، اور مشفین کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو ایسی اضافت جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف خاص ہو جائے۔ اب درخت مضاف ہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ آم کا درخت، تو مضاف الیہ کی وجہ سے جو ہے درخت کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ کس چیز کا درخت ہو گیا؟ آم کا درخت ہو گیا۔ مدرسے کا صحن، صحن بول رہے تھے لیکن جو ہے ہم نے لگا دیا کہ بھئی یہ مدرسے کا صحن ہے، تو مدرسہ جو مضاف الیہ اس کی وجہ سے صحن خاص ہو گیا۔ کس کا؟ مدرسے کا۔ جیسے زاہد کا قلم، زاہد قلم بول رہے تھے لوگ، کسی نے کہتے بھئی یہ زاہد کا قلم ہے، تو یہ قلم کس کے لیے خاص ہے؟ زاہد کے لیے خاص ہو گیا۔ تو جس مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف خاص ہو جائے اس اضافت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اضافت سے تخصیصی کہتے ہیں۔ اب اضافت کی تیسری قسم اضافت توضیحی، ایسے دو لفظوں کا مجموعہ جس میں مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وجاہت ہو۔ مضاف الیہ کی وجہ سے کیا ہو؟ مضاف کی وضاحت ہو۔ جیسے جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن اور رمضان کا مہینہ، اس میں کیا ہے کہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو گئی۔ کوئی شخص کہا کہ میں کسی سے، آپ نے سوال کیا بھائی آپ کب آ رہے ہیں، تو اگر کہا میں کسی دن آ جاؤں گا، تو یہاں جو ہے دن واضح نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کس دن آئیں گے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بھائی میں جمعہ کے دن آ جاؤں گا، تو یہاں دن واضح ہو گیا کہ آپ جمعہ کے دن آ رہے ہیں۔ کی وضاحت اگر ہمیں کرنی ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ جو مہینے میں مجھے کام کرنا اس مہینے کی وضاحت کرنا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے کریں گے، شعبان کے مہینے سے کریں گے، شوال کے مہینے سے کریں گے، تو اس سے مہینے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کی وضاحت ہو جائے، مطلب مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف کیا ہو؟ واضح ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اضافت جو ہے مضاف الیہ کی وجہ سے جو مضاف کیا واضح ہو جا رہا ہے جمعہ کا دن اور رمضان کے مہینے کی وجہ سے۔ تو عزیز بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دقت آتی ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو اوپر دیا ہوا ہے، جو اوپر واضح ہے، پھر بھی یہاں لکھ دیتا ہوں 778206، یہ 0 ہے 4071، اس پہ واٹس ایپ کر کے ہم سے سوال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آخر میں ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، اور ان ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں میں ہمارے یوٹیوب چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔